بچوں کا بہت شوق ہے تمہیں۔ یہ سوچا ہے کہ بچوں کے بعد جاب کیسے کرو گی؟ جاب چھوڑ دوں گی اور کیا، بچے ظاہر ہے جاب سے زیادہ اہم ہیں، اور میں گزارا کر لوں گی تمہاری تنخواہ میں۔ تم گزارا کر لو گی؟ میری تنخواہ 8,000 روپے؟ واہ! اور ان 8,000 روپوں میں سے تم اپنے بچوں کو اعلیٰ اور بہترین مستقبل دو گی؟ کیا بات ہے سبوئی تمہاری بھی! جانتی ہو 8,000 میں سے 4,000 تو میرا جیب خرچ ہے، سگریٹ، چائے، پانی، دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ، اور باقی کے 4,000 میں اماں کو دے دیتا ہوں۔ ان 4,000 میں کر لینا تم اپنے بچوں کا خرچہ پورا۔ ابھی تو ابا نوکری کر رہے ہیں، جو ابا بھی ریٹائرڈ ہو گئے تو پھر۔ وہ عجیب طرح سے ہنسا تھا اور میں حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ یہ کیسا شخص تھا جسے اپنی اولاد کی خواہش نہیں تھی، جو چاہتا تھا کہ میں جاب کرتی رہوں۔ میں نے 9 سال یوں ہی گزار دیے، بھاگتے دوڑتے، زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں خود میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، لیکن میں سانس لینے کے لیے رکی تک نہیں۔ ہاں، ایک روز جب صوبیہ نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، بھابھی آپ نے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن بھائی، وہ ناقدر شخص، وہ عاشی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عاشی اپنے شوہر سے طلاق لے کر ان سے شادی کر لے۔ انہوں نے اماں ابا سے بات کی تو اماں نے اور ابا نے بہت ڈانٹا۔ ابا نے تو صاف کہہ دیا کہ وہ گھر سے نکل جائیں، لیکن پتہ ہے آج کل انہوں نے عاشی کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیا ہے۔ میں خالی خالی نظروں سے اپنے سے 7 سال چھوٹی صوبیہ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ آئیے میں آپ کا فیشل کرتی ہوں۔ آپ اتنی خوبصورت تھیں اور آپ کی جلد کتنی چمکدار تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے لگا تھا جیسے میں صرف ہونٹ پھیلا کر رہ گئی ہوں۔ پتہ ہے جب آپ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تھی نا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بس آپ کو ہی دیکھتی رہوں۔ میری سب سہیلیوں نے کہا تھا، تمہاری بھابھی کتنی خوبصورت ہیں صوبی، یوں جیسے آسمان سے اتر کر سیدھی تمہارے آنگن میں کوئی پری آ گئی ہو۔ اور بھائی کہتے ہیں وہ آپ سے نہیں عاشی سے محبت کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے پہلے جب وہ کالج میں تھے تو اماں سے کہتے تھے، اماں میں مزنہ سے شادی کروں گا، وہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ اور اب ہر وقت عاشی کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ عاشی کی محبت؟ میرے اندر کہیں شعلہ سا بھڑکا تھا۔ ہاں، کہتے ہیں میں نے سبوئی سے کبھی محبت نہیں کی، میں تو ہمیشہ سے عاشی سے ہی محبت کرتا تھا۔ مزنہ صرف مجھے اچھی لگتی تھی بس۔ اور وہ جو آپ سے شادی کرنے کے لیے مرے جا رہے تھے نا، بس چارپائی ہی پکڑ لی تھی۔ صبح شام اماں ابا کی منتیں کرتے تھے۔ اماں کہتی تھیں، میری بھابھی کیا کہے گی کہ کس منہ سے میں اپنے نالائق بیٹے کا رشتہ ان کی لائق فائق بھانجی کے لیے لے کر آئی ہوں، لیکن پھر انہوں نے اماں کو منا ہی لیا۔ سب سمجھتے تھے وہ آپ سے محبت بلکہ عشق کرنے لگے ہیں، لیکن پتہ ہے وہ تو صرف مزنہ باجی کو چڑھانے کے لیے۔ میری رنگت شاید پیلی پڑ گئی تھی، تبھی تو صوبیہ گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ ہولے ہولے میرا ہاتھ دبا رہی تھی۔ پلیز صوبی، پانی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے اگ آئے ہوں، اور مجھ پر بھی انکشاف ہوا تھا شادی کے 9 سالوں بعد۔ میں بھی سمجھتی تھی کہ سلیمان حیدر کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، وہ خاموش اور کم گو سا لڑکا جس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا اور اپنی ماں اور بہنوں کے بے جا لاڈ کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا تھا، جو کبھی کبھی بہت گہری نظروں سے اور دیر تک مجھے دیکھتا رہتا تھا، جس نے عام لڑکوں کی طرح مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اپنا رشتہ بھیج دیا تھا۔ وہ میری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے پیار کرنے لگا ہے، ایک بار جازی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور میں نے اسے دھموکا جڑ دیا تھا، بکو مت۔ لیکن اس کی یہ بات شاید میرے دل میں ہی کہیں ترازو ہو گئی تھی، جب بھی تو۔ اور وہ جو عامر رحیم نے کہا تھا کہ تمہارے دل میں کہیں کوئی چنگاری محبت کی ہے، اور جو خالہ جان نے کہا تھا تم ہمدردی میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو، وہ سب غلط تھا شاید۔ میں تو خوش فہمی میں ہی ماری گئی تھی، اور شاید میں نے سوچا تھا کہ وہ شخص
جو مجھ سے محبت کرتا ہے، خاموش محبت، مجھے زندگی کی کٹھنائیوں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن صرف دولت اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اور میں نے اس سمے عامر رحیم کی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے جذبوں کی تپش محسوس نہیں کی تھی، اور سوچا تھا یہ صرف ہمارے بڑوں کی خواہش ہے۔ اور آج جب میں خود سے اعتراف کر رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی ایک خوش فہمی میں داؤ پر لگا دی تھی، تو مجھے عامر عبدالرحیم کی آنکھوں میں ملال کے وہ رنگ بھی نظر آ رہے تھے جو ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگتے تھے۔ اور جب ان 9 سالوں میں میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کی آنکھوں میں ملال کے یہ بادل امڑتے دیکھے تھے۔ صوبیہ بھاگ کر پانی لے آئی تھی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پتہ ہے بڑی آپا کہتی ہیں ہم اگر اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر آپ کو پہنا دیں اور ساری عمر آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیتے رہیں تو بھی آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آپ نے ہمارے لیے، اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بھابھی جس طرح آپ نے بڑی آپا کا اعتماد بحال کیا، انہیں اوپن یونیورسٹی کے تحت BA اور B.Ed کروایا، جاب دلوائے، گو آپا کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے ابھی، لیکن اب آپا یوں شرمندہ نہیں رہتی جیسے پہلے رہتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ دوبارہ میکے آ کر وہ… بس کرو صوبی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ اللہ کرتا ہے سب، اور وہی وسیلے اور اسباب بناتا ہے۔ خیر، ہم بھی بھائی کو کبھی بھی عاشی باجی کے ساتھ شادی نہیں کرنے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ مجھے یقین دلاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اسے شاپنگ کے لیے بڑی آپا کے ساتھ جانا تھا۔ 2-3 ماہ تک اس کی شادی تھی، میری ایک کولیگ کے بھانجے سے۔ چھوٹی آپا اور انم کے رشتے طے تھے، لیکن اقصیٰ اور صوفیہ کے رشتے میں نے ہی اپنی کولیگ سے کہہ کر طے کروائے تھے، اور سبھی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ انم کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا، اماں اس کے پاس گئی ہوئی تھیں، اور مجھے کیا ملا تھا اس ساری ریاضت سے؟ خالی جھولی اور خالی دل۔ صوبیہ کے جانے کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ یہ میں تھی صبوحی جمیل، لیکن 9 سال پہلے کی صبوحی جمیل سے کتنی مختلف۔ میرے بال کتنے روکھے ہو رہے تھے اور سکن کتنی رف لگ رہی تھی۔ حالانکہ 9 سال پہلے لڑکیاں مجھ سے میری سکن کی شادابی اور بالوں کی چمک کے راز پوچھا کرتی تھیں۔ پچھلے 2 سالوں سے میں نے جوتے نہیں خریدے تھے، گرمیوں سردیوں میں کبھی نئے کپڑے نہیں بنوائے تھے، بلکہ انہی جہیز کے کپڑوں میں ہی گزارا کر رہی تھی۔ اور جہیز میں ملا میرا میک اپ کا سامان یوں ہی بند پڑا، اوور ڈیٹ ہو گیا تھا۔ کتنی قیمتی لپسٹک سوکھ گئی تھیں۔ مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ کالج جاتے ہوئے ذرا سی لپسٹک ہی ہونٹوں پر لگا لوں۔ صبح بھاگم بھاگ ناشتہ بنانا اور پھر کالج کے لیے روانہ ہونا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، اور رات کو چور ہوتے ہوئے بدن کے ساتھ بستر پر گرتے ہی آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں۔ میں یہ سب کس کے لیے کر رہی تھی؟ سلیمان حیدر کے لیے، اس کے معاشی پرابلمز شیئر کرنے کے لیے، اس کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور وہ عاشی کے خلا کے لیے اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اب جب کہ صوبیہ کی شادی کے بعد ہمیں اپنے لیے سوچنا تھا، وہ اپنی راہیں الگ کرنے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے سے ہٹ آئی تھی، لیکن میرے اندر اتنا خالی پن تھا اور اتنا سناٹا تھا کہ اندر کے سناٹے سے گھبرا کر اس روز میں نے شاید پہلی بار سلیمان حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، صوبیہ کی شادی کے بعد مجھے بچہ چاہیے سلیمان۔ ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں اور اب ہمیں اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے کہا تھا کہ صوبیہ کی شادی تک بچے کے متعلق نہ سوچوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اب جب کہ صوبیہ کی شادی ہو رہی ہے تو اصولاً تو مجھے اس سے عاشی کے متعلق سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بچوں کے متعلق بات کر رہی تھی۔ شاید میں چاہتی تھی کہ عاشی کے متعلق وہ خود مجھے بتائے۔ شاید اندر کہیں یقین کا کوئی دیپ اب بھی جلتا تھا کہ شاید صوبیہ نے غلط کہا ہو۔
پتہ نہیں تم بچوں کے لیے کیوں اتنی بے چین ہو رہی ہو، ورنہ بچوں کے بغیر بھی ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری سی تھی۔ تمہاری، میری نہیں۔ میں ہر لمحہ ان کی کمی محسوس کرتی ہوں، اور میرا حال تو جیسا بھی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا فیوچر ایسا نہ ہو۔ تم صاف بات کیوں نہیں کرتی ہو صبوحی؟ پتہ نہیں تم ساری پڑھی لکھی لڑکیاں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہو؟ وہ جھنجھلایا ہوا سا موبائل کے بٹن چھیڑ رہا تھا۔ یہ تم نے کیسے جانا سلیمان حیدر کہ میں مشکل ہوں؟ دراصل ساری جینیس لڑکیاں مشکل ہوتی ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ ذہین ہو، اور مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں اب مزید نہیں چل سکتا تمہارے ساتھ، وہ بڑی آسانی سے کہتا جا رہا تھا، اور میں اپنے بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو اپنے اندر اتار کر اپنی انا کی کرچیاں چننے لگی تھی۔ میں نے 9 سال تمہارے ساتھ بتا دیے صبوحی جمیل، لیکن ان 9 سالوں کے ہر لمحے میں مجھے لگا جیسے میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جیسے تم ایک نہ حل ہونے والا مسئلہ ہو، اور میں اپنے اور تمہارے بیچ موجود فاصلے کو کبھی پاٹ ہی نہیں سکا۔ ہمیشہ تم مجھے فاصلے پر ہی کھڑی نظر آئیں۔ میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکی تھی کہ ہم پڑھی لکھی ذہین لڑکیاں مشکل نہیں ہوتیں، بلکہ تم جیسے مرد خود ہی یہ فرض کر لیتے ہو۔ اور میری زندگی میں ایسا کیا مشکل تھا، اور میرے تمہارے درمیان کون سے فاصلے تھے سلیمان حیدر؟ میں تو تمہارے کندھے سے کندھا ملائے تمہارے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ جب چھوٹی آپا کی شادی پر میں نے اپنا کندن کا سیٹ دیا تھا اور بارات کے انتظام کے لیے چوڑیاں فروخت کر دی تھیں، جب بڑی آپا کے منم کا لمس میں ایڈمیشن ہوا تھا، جب اماں کا آپریشن ہوا تھا، جب اقصیٰ اور انم کی شادیاں ہوئی تھیں، اور میں نے اپنا زیور نکال کر اماں کے سامنے رکھ دیا تھا، ہر بار تم میرے ممنون ہوئے تھے، میرا ہاتھ تھامتے ہوئے، میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اور تم نے کہا تھا تم میرے کتنے قریب ہو صبوحی کہ میرا ہر مسئلہ تمہارا ہے۔ میں نے یہ سب سوچا ضرور تھا، لیکن سلیمان حیدر سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ ہاتھ گود میں دھرے چپ چاپ اس کے مزید کچھ کہنے کی منتظر رہی تھی۔ شاید ابھی وہ بتائے کہ وہ عاشی سے شادی کر رہا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے اکیڈمی جانا چھوڑ دیا تھا، اور ٹیوشنز بھی ختم کر دی تھیں۔ بس صرف کالج جاتی، یا پھر کالج سے آ کر صوبیہ اور آپا کے ساتھ مصروف ہو جاتی۔ میں صوبیہ کے ساتھ کئی بار پارلر گئی تھی، اپنے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی، باقاعدگی سے فیشل کرواتی تھی۔ اپنے لیے میں نے نئے فیشن کے کپڑے خریدے تھے، جوتے لیے تھے، تو صوبیہ اور آپا نے مجھے بہت سراہا تھا۔ بس بھابھی، ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ آپ نے تو خود کو بھی بھلا دیا تھا، صوبیہ نے کتنی ہی بار محبت سے کہا تھا۔ ہاں گڑیا، اب ایسے ہی رہا کروں گی۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر شاید جاب بھی چھوڑ دوں۔ لیکن میں نے جاب نہیں چھوڑی تھی۔ سبھی کولیگز نے مجھے سمجھایا تھا، میری اچھی خاصی تنخواہ تھی اب، اور میں اپنی طرف پوری توجہ دے رہی تھی۔ میرا خیال تھا جلد یا بدیر مجھے واپس جانا ہوگا۔ عاشی آ گئی تو اس گھر میں میری جگہ کہاں ہوگی؟ بے شک اماں ابا کہتے ہیں کہ وہ سلیمان کو گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، لیکن بھلا ناخن سے کبھی گوشت جدا ہوا ہے؟ سلیمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن پھر سنا عاشی نے خلا کا کیس واپس لے لیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ جب ناراض ہو کر آئی تھی، اس کا شوہر اسے منا کر لے جاتا تھا، لیکن چند ماہ بعد وہ پھر کسی چھوٹی سی بات کو وجہ بنا کر آ جاتی تھی، اور سلیمان اس کے آنسو پونچھنے کے لیے فوراً اسلام آباد پہنچ جاتا۔ لیکن اس بار نہ صرف یہ کہ اس نے کیس واپس لے لیا تھا، بلکہ خود ہی اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے کہا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ خود ہی اسے طلاق دے دے گا، لیکن اپنا بچہ اس سے لے لے گا۔ عاشی، اللہ تمہیں پھر اس نعمت سے نواز دے گا۔
سلیمان نے اسے تسلی دی تھی۔ تب عاشی نے سلیمان سے کہا تھا، 9 سال ہو گئے تمہاری شادی کو اور تمہارے اولاد نہیں ہوئی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی سلیمان کہ ابھی یہ بچہ دنیا میں نہیں آیا اور میں اس کے لیے ابھی سے اپنے اندر ممتا کے خزانے ابلتے محسوس کر رہی ہوں۔ عورت ماں بن کر ہی معتبر ہوتی ہے۔ میں تمہیں معتبر کروں گا عاشی، ہمارے بچے ہوں گے۔ وہ تو صبوحی جاب کی وجہ سے بچے نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس اس کا کیا پروف ہے کہ وجہ تم ہو یا وہ؟ اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے سلیمان کو دیکھا تھا۔ پلیز عاشی، میں تمہیں پروف نہیں، میرا بچہ اپنے باپ کے سائے تلے ہی پلے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عاشی نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اور تمہاری محبت، وہ جو تم مجھ سے کرتی ہو؟ میں نے آج اپنے بچے پر وہ محبت قربان کر دی سلیمان، پلیز اب میرے راستے میں مت آنا۔ تمہاری محبت کو میں آج یہیں دفن کر کے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سب مجھے صوبیہ نے بتایا تھا، جو ان دنوں مری سے واپسی پر اپنی پھپھو کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس روز پہلی بار میں نے اولاد نہ ہونے پر دکھ کی بجائے ایک کمینی سی خوشی محسوس کی تھی۔ اسلام آباد سے واپسی پر میں نے سلیمان کو تل ملانے اور بات بات پر جھنجھلاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، بلکہ میں نے اس پر صوبیہ کی شادی کے بعد سے ہی توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ کالج سے آ کر بھی زیادہ تر اماں یا بڑی آپا کے ساتھ مصروف رہتی یا کسی نہ کسی کولیگ کی طرف چلی جاتی۔ وہ جھنجھلایا سا پھرتا رہتا، ہر لمحہ مجھ پر التفات کرنے اور واری ہونے پر تیار، لیکن اب یہ سب بے فائدہ تھا۔ ہاں، عاشی کی لگائی ہوئی چوٹ کا یہ اثر ہوا تھا کہ میری جھولی میں یکے بعد دیگرے 3 پھول کھل اٹھے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ اب میں ان میں مگن رہتی تھی اور اپنا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں نے سلیمان حیدر کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ سلیمان حیدر جس کے لیے میرے دل میں محبت کی کوئی چنگاری دبی تھی، یا ہمدردی کا بخار تھا، یا پھر کوئی خوش فہمی تھی کہ وہ مجھے چاہتا ہے، اور تینوں میں سے کسی ایک بات کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اب بھی کبھی کبھی میں الجھ جاتی تھی کہ ان تینوں میں سے سچ کیا تھا۔ شاید تینوں ہی باتیں سچ تھیں، محبت پلس ہمدردی اور پلس چاہے جانے کی خوش فہمی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اب کچھ نہیں تھا۔ خالہ جان، اماں، جازی، مونی، سونی سبھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ میں خوش ہوں، لیکن کیا میں واقعی خوش تھی؟ مزنہ کہتی، یار تم کتنی بے تحاشا خوبصورت ہو گئی ہو، لگتا ہی نہیں کہ تمہاری شادی کو اتنے برس ہو گئے ہیں۔ سچ، مجھے پتہ نہ ہو تو میں سمجھوں ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی ہو۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ اپنا خیال رکھا کرو۔ میں مسکرا دیتی، تو غلط کہا تھا کیا؟ نہیں، میری مسکراہٹ گہری ہو جاتی۔ سلیمان تو پاگل ہوگا اب تمہارے لیے۔ عاشی بھی چلی گئی، بیچارہ۔ مزنہ ہنسی تھی۔ ویسے سلیمان جیسے لڑکوں کو عاشی جیسی لڑکیاں مل ہی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، اس لیے گرفت مضبوط رکھنا، اب ہاتھ سے جانے مت دینا۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں یہاں صرف اس لیے تھی کہ وہ میرے بچوں کا باپ تھا، ورنہ نہ مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ رہتی تھی اور نہ التفات کی چاہتی کہ مر گئی تھی زندگی میرے وجود میں کہیں۔ اب وہ لاکھ التفات برتے، صبوحی جمیل کے دل میں اس کے لیے گنجائش نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں اسی گھر میں اس کے نام کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی تھی کہ کبھی کبھی زندگی میں اپنا بویا کاٹنا پڑتا ہے، اور میں بھی اپنا بویا کاٹ رہی ہوں اور جانے کب تک کاٹتی رہوں گی۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔